توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ کے کسی نکر میں بیٹھ جائیں جا کے کاروبار بند کر دیں، اور یہ نہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا فتاوی رضویہ میں توبہ کی شرائط ہیں۔ توبہ کی شرائط میں سے یہ ہے کہ جو پیچھے پہلے کیے نا گناہ، ان پہ ندامت ہو، ان پہ ندامت ہو، اور اب جو زندگی میں گناہ ہے نا اس کو کھروچ کر نکالو باہر، یہ دوسری شرط ہے توبہ کی۔ اور تیسری یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی کیسے پتہ چلے گا؟ کہتے کو پکا تو نہیں پتہ چل سکتا، لیکن امام غزالی تھے، پھر وہ کمال نہیں کر گئے امام غزالی، اور امام غزالی کے تو قدموں پہ ہماری نسلیں قربان ہو جائیں، اس بندے نے اتنا امت پہ احسان کیا۔ حضرت سیدنا امام غزالی فرمانے لگے لیکن میں چند ایک کہتے باتیں بتا دیتا ہوں جس سے لگے گا کہ توبہ قبول ہو گئی ہے۔ کون کون سی؟ کہتے جب نیکی کر کے دل خوش ہو نا، دل اندر سے خوشی آئے، دل میں سکون آئے، نماز پڑھی ہے، مسجد کی کو خدمت کر دی ہے، کسی مدرسے کی خدمت کر دی ہے، کسی طالب علم کی کو خدمت کر دی ہے، یا کوئی آپ نے روزہ رکھ لیا افطار کے ٹائم پہ، وہ اندر سے ایک دل اندر سے کہے واہ 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 یار کیا بات ہے، وہ اندر سے جب دل نیکی پر خوش ہو تو سمجھ لو اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے۔ جب اندر سے دل خوش ہو جائے نیکی پر، اور گناہ پر دل اندر سے روئے، گناہ کر کے دل اندر سے نہ مرجائے، 2 نمبر کام کر لیا تو چین نہ آئے، تو سمجھ لو پچھلی توبہ قبول ہے۔ جب اندر سے بے چینی لگی رہے، 2-4 پیسے کا بھی وعدہ گھاٹا کہیں ہو گیا، اندر سے دل کہتا رہے یار نہیں یہ نہیں میرے، یہ نہیں میرے، یہ میرا نہیں ہے، تو جب یہ اندر کی کیفیت ہو جائے تو سمجھ لینا توبہ قبول ہو گئی، پچھلی توبہ گئی قبول ہے۔